یہ جو لوگوں نے نیتیں بنائی ہوئی ہیں نا، قضا کی تھی تے فلاں کی تھی، مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپسی پر تھے، مشورہ کیا کہ رات کا پچھلا پہر ہو گیا کہ آرام کیا جائے یا نماز تک جاگا جائے فجر کی. جی تو زیادہ تر کا یہ مشورہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ جگا دے گا. تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی. وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے، تاکہ وہ پو جب پھوٹے نا صبح صادق والی، سورج نکلنے والی نہیں، فجر کا وقت داخل ہونے والی، ٹو لائٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو جگا دیں گے. اللہ کا کرنا ہوا ان کو بھی اونگ آ گئی. سورج اتنا بلند ہوا، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، باقی صحابہ کو اٹھایا. اب صحابہ پریشان ہے کہ نماز ختم. آپ فرمائے یہی نماز کا ٹائم ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، تو اڈیلا سویا نہیں کہ راتی 3 بجے روزانہ سو ہوتے پھر اٹھو نہ، کبھی کبھار ایسے کیجولی ہو جائے نہ، پھکی نال نل جائے گی، مطلب نہیں کسی کو کڈن دینا. تو جب اسے یاد آئے یا وہ اٹھ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے، وہی اس کی نماز کا وقت ہے. تو قضا والا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دلوائی اور جماعت کے ساتھ سورج اوپر ہے فجر کی نماز پڑھائی. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ جیڑی تہاڈی جعلی قوالی ہے کہ اس وقت تک پو نہیں پھوٹے گی جب تک حضرت بلال اذان نہیں دیں گے، وہ تو جھوٹ نکلیا نا. وہ کہتے ہیں حضرت بلال جڑے نے ان کی اذان پہ بندی لگوائی صحابہ نے، اس دن سورج ہی نہیں، پو ہی نہیں پھوٹی. جس داڑے بلال دی ڈیوٹی لگی ہے وہ داڑے پو پھٹ گئی ہے، جس داڑے انہوں نے عزت سٹیک تے لگی سی. اگر پو نہ پھٹنی ہوتی تو اس دن نہیں پھٹنی چاہیے تھی، جس دن ان کی ڈیوٹی تھی. ان کی ایسے ہزاروں لوگوں کی، کیونکہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ، غزوہ تبوک پہ 30,000 صحابہ تھے حضور کے ساتھ، کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی ہے. ہزاروں لوگوں کی نماز حضرت بلال کے سے قضا ہوئی ہے. اس داڑے سے سورج نکل آیا. سرکار یہ جھوٹ ہے، یہ سارے جھوٹ ہی، تہاڈے بزرگ تانوں جھوٹ پڑھاندے رہے نے، انج نہیں ہوندا. ٹھیک ہے نا جی. تو جب آپ اٹھ جائیں اس وقت نماز پڑھ لیں، لیٹ نہ کریں اس کو، اور عادت نہ بنائیں، مطلب اس اعتبار سے کہ روزانہ ہی لیٹ اٹھے. کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لیٹ ہی اٹھے. کبھی کبھار اگر لیٹ اٹھا ہے تو اسی وقت نماز پڑھ لیں. اور یہ قضا اور یہ سارے علماء کی ٹرمز ہیں، نماز فوراً ہی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو نماز کو ڈیلے نہ کریں. اور زہر اثر مغرب عشاء تو میں کہتا ہوں قضا ہو ہی نہیں سکتی ہیں. زہر کا وقت جو ہے وہ 12:20 سے لے کے مغرب تک رہتا ہے. نماز جمع بھی تو ہو سکتی ہے نا اگر کسی کو مجبوری ہے. اثر کے ساتھ زہر جا کے جمع کر لے یا زہر اثر کٹھی پڑھ لے. اور مغرب عشاء کا وقت تو فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. مغرب غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. یہ قضا کی ٹرمز ویسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ وقت گزار کے پڑھنا. باقی جان بوجھ کے وقت گزار کے کوئی لیٹ اٹھتا ہے صبح کے وقت، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا تھا. اس میں ایک منظر آپ کو یہ دکھایا، اور نبیوں کے خواب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ وہی الہی ہوتے ہیں. ایک یہ دکھایا گیا منظر کہ ایک شخص لیٹا ہوا چت زمین پہ، ایک فرشتہ اس کے سرانے بڑا سا پتھر لے کے کھڑا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ اس کا سر زمین کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کے تھوڑی دور تک جاتا ہے. جتنی دیر تک وہ فرشتہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دوبارہ سر دے دیتا ہے. استغفر اللہ. پھر وہ اس کے اوپر مارتا ہے اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے. نبی علیہ السلام نے بعد میں حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ عذاب کس کا تھا؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس نے قرآن بھلا دیا تھا اور نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا تھا. سر یہ بھی ہے تو انو لوگ ادھی گل نہیں دس دینے، ہم آپ کو ٹوٹل پیکج بتاتے ہیں. تصویر کا یہ رخ بھی بتائیں گے، وہ رخ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہو کہ مسلم کی حدیث لے کے کوئی ٹھیک ہے جی صبح اٹھ کے پڑھیں گے فجر، نہ. یہ تو کیجول ہے کہ کبھی کبھار کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بے ہوش ہو گیا ہے، کوئی بھول گیا ہے، بولا تھا. آج کل تو یہ مسئلے ہوتے بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں لارم ہے. ایک امریکن مسلمان ہوا، میں نے اس کا واقعہ سنایا بھی تھا مسئلہ نمبر 30 میں، نمازوں کے اوقات میں. اس کی اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے کتاب، سر تسلیم خم ہے. یہ مسلمان ہوا ہے وہ 90s کے اندر. وہ کہتا ہے میں جب مسلمان ہوا نا، بڑی لمبی سٹوری ہے وہ کیسے مسلمان ہوا، مجھے ٹائم نہیں سنانے کا. الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے میرے لیے فجر کی نماز پڑھنا بڑا مسئلہ تھا. مسلمان نہیں اٹھتے فجر کے وقت، تو ایک غیر مسلم جن کو عادت ہی نہیں اٹھنے کی وہ کیسے اٹھیں گے؟
لیکن ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور شرک کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ تو گورا چونکہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا، شناختی کارڈ والا تو مسلمان رہتا ہے۔ اطلاق پتا جائے گا نا، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، وہ دیکھیں تو پتا چلے کہ نماز کیا چیز ہے۔ وہ کہتا میں اب پریشان ہو گیا کہ میں تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسلمان تو نہیں ہوں، تو میرے شناختی کارڈ سے تو اسلام کا نام ختم ہو جائے گا اگر میں نے فجر کی نماز نہ پڑھی۔ یہ میں بتا رہا ہوں جی۔ تو وہ کہتا ہے میں نے 3 گھڑیاں خریدی، یعنی نماز کا ٹائم ہے نا اگر 5 بجے، تو کہتا ہے میں نے ایک گھڑی پہ الارم لگایا ہوا تھا 4:30 بجے کا، اور وہ گھڑی میں اپنے سرانے رکھتا تھا۔ دوسری گھڑی پہ الارم ہوتا تھا 4:45 کا، وہ میرے بسترے سے تھوڑے دور ایک ٹیبل کے اوپر، اور ایک تیسری گھڑی لی میں نے اونچی آواز والی، وہ پرانے زمانے والی چابیوں نے پورے گھر اٹھا دینی ہو، وہ میرے کو بھی ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے یار، یہ موبائل آنے سے نا مسئلے ہی حل ہو گئے۔ اے موبائل میرے کو 76 موبائل نہیں، سادہ موبائل ہے 1000 روپے والا، اللہ کا فضل حال تک نہیں لینا استعمال کرنا آتا ہے۔ اس میں اب گھڑی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، الارم بھی، سب کچھ، نمازوں کے الارم بھی لگ جاتے ہیں۔ تیسری اس نے گھڑی وہ لی، اور وہ کہتا ہے وہ تیسری گھڑی جو ہے نا میں نے واش روم کے دروازے کے باہر لٹکائی ہوئی تھی۔ پہلی کہتا ہے بولی 4:30 بجے، نیند میں ہی بند کر دی، تو تھوڑی نیند ٹوٹی نا۔ 15 منٹ بعد ٹیبل والی بولتی تھی، کہتا میں اب ظاہر ہے وہ الارم بول رہا ہو، بندے کو تکلیف تو نیند تو نہیں آتی، ایک الارم بول رہا ہو نیند نہیں آتی، دوسرا اگر کوئی پیشاب روک کے لیٹا ہو تو اس کو بھی نہیں نیند آتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا جی میں اٹھ کے ٹیبل تک گیا، ٹیبل والا الارم بند کرتا تھا 4:45 بجے، پھر 5 بجے جب وہ بڑا الارم بولتا تھا نا واش روم والا، تو کہتا میں اٹھ کے نا، اب 2 بار نیند ٹوٹی ہوئی ہو، تیسری بار جا کے جب میں وہاں پہ واش روم کے دروازے پہ پہنچتا تو میں الارم بند کرتا، تو میں کہتا بس یہ دروازے ہی کھولنا ہے نا، سامنے بیسن ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لیتا۔ آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہوگی، لیکن شکر ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا نا تھا، تو اسی لیے وہ نماز کا عادی بن گیا، ورنہ ادھر تو سر کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، آپ کو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، تمہارے پاس کوئی نہیں پڑھنی، پھر بھی عاشق رسول سب تو بڑے ایسی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میں ساری طنز کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر 1 دفعہ درود شریف پڑھے۔ جو 1 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں۔ اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، اس کے بعد 1 دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا۔ مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے۔ پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة۔ یہ بیچ میں
خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ، وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں. اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو. تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا. بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے. اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں. کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ
درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے۔ اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ
10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو. تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے. مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں. بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے. نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں نبی علیہ السلام کے. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا.
آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب دروشی پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا, تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا, تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے, اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا. اچھا, درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے, اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, یہ تو مغضوب علیہم ہے, یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے, تیرا بیٹا ہی نہیں, بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا, سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر, اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں, شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے, وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے اوپر. تو وہ بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں, وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے, جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں, ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں, اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی ہو. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں, قادیانی تھا اور سید تھا, اس کے نام کے اندر تھا, میں اب نام نہیں اس کا لیتا, وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو رہی, تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا. کتنا سے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا, تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا, جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں, امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی, مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے, وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, محمد اور آل محمد, آل علی نہیں کہتے ہیں. علی نہیں سر, سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد, حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا. ویسے سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے, جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے, پھر حضرت عمر نے مانگا, فرمایا چھوٹی ہے, پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور